جاوید چودھری قدرت اللہ شہاب کی زندگی کے 3 حیران کن واقعات بتاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک روز ایک بے حد مفلوق الحال بڑھیا شہاب صاحب کے پاس آئی اور رو رو کر بولی، میری چند ایکڑ زمین ہے جسے پٹواری نے کاغذات میں اس کے نام منتقل کرنا ہے، لیکن وہ رشوت لیے بغیر یہ کام کرنے سے انکاری ہے۔ 3-4 برس سے وہ طرح طرح کے دفتروں میں دھکے کھا رہی ہے، لیکن کہیں سنوائی نہیں ہوئی۔ اس کی دردناک بیپتا سن کر میں نے اسے اپنی کار میں بٹھایا اور جھنگ شہر سے 60-70 میل دور اس کے گاؤں کے پٹواری کو جا کر پکڑا۔ ڈپٹی کمشنر کو اپنے گاؤں میں یوں اچانک دیکھ کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ پٹواری نے میرے سامنے قسم کھائی کہ یہ بڑھیا بڑی شرانگیز عورت ہے اور زمین کے انتقال کے بارے میں جھوٹی شکایتیں کرنے کی عادی ہے۔ اپنی قسم کی عملی طور پر تصدیق کرنے کے لیے پٹواری اندر سے ایک جزدان اٹھا کر لایا اور اسے اپنے سامنے رکھ کر کہنے لگا، حضور دیکھیے، میں اس مقدس کتاب کو سر پر رکھ کر قسم کھاتا ہوں۔ گاؤں کے ایک نوجوان نے مسکرا کر کہا، جناب ذرا یہ بستہ کھول کر بھی دیکھ لیں۔ ہم نے بستہ کھولا تو اس میں قرآن شریف کی جلد نہیں بلکہ پٹوار خانے کے رجسٹر بندھے ہوئے تھے۔ میرے حکم پر پٹواری بھاگ کر ایک اور رجسٹر لایا اور سر جھکا کر بڑھیا کی انتقال اراضی کا کام مکمل کر دیا۔ میں نے بڑھیا سے کہا، بی بی تمہارا کام ہو گیا ہے، اب خوش رہو۔ بڑھیا کو میری بات کا یقین نہ آیا۔ اپنی تسلی کے لیے اس نے نمبردار سے پوچھا، کیا میرا کام ہو گیا ہے؟ نمبردار نے اس بات کی تصدیق کی تو بڑھیا کی آنکھوں سے بے اختیار خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اس کے دوپٹے کے ایک کونے میں کچھ ریزگاری بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کھول کر 16 آنے گن کر اپنی مٹھی میں لیے اور اپنی دانست میں دوسروں کی نظر بچا کر چپکے سے میری جیب میں ڈال دیے۔ اس ادائے معصومانہ اور محبوبانہ پر مجھے بھی بے اختیار پیار آ گیا۔ یہ دیکھ کر گاؤں کے کئی دوسرے بڑے بوڑھے بھی آبدیدہ ہو گئے۔ یہ 16 آنے واحد رشوت ہے جو میں نے اپنی ساری ملازمت کے دوران قبول کی۔ اگر مجھے سونے کا ایک پہاڑ بھی مل جاتا تو میری نظر میں ان 16 آنوں کے سامنے اس کی کوئی قدر و قیمت نہ ہوتی۔ میں نے ان 16 آنوں کو ابھی تک خرچ نہیں کیا کیونکہ میرا گمان ہے کہ یہ ایک ایسا متبرک تحفہ ہے جس نے مجھے ہمیشہ کے لیے مالا مال کر دیا۔ دوسرا واقعہ بتاتے ہوئے قدرت اللہ شہاب لکھتے ہیں، ایک روز ایک پرائمری اسکول کا استاد رحمت الہی آیا۔ وہ چند ماہ کے بعد ملازمت سے ریٹائر ہونے والا تھا۔ اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں، رہنے کے لیے اپنا گھر بھی نہیں تھا، پینشن نہایت معمولی ملنی تھی۔ اسے یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ ریٹائر ہونے کے بعد وہ کہاں رہے گا، لڑکیوں کی شادیاں کس طرح ہو سکیں گی، کھانے پینے کا خرچ کہاں سے آئے گا۔ اس نے مجھے سرگوشی میں بتایا کہ پریشانی کے عالم میں وہ کئی ماہ سے تہجد کے بعد رو رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا رہا ہے۔ چند روز قبل اسے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، جس میں آپ نے فرمایا کہ تم جھنگ جا کر ڈپٹی کمشنر کو اپنی مشکل بتاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے تو مجھے شک ہوا کہ یہ شخص ایک جھوٹا خواب سنا کر مجھے جذباتی طور پر بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے چہرے پر شک اور تذبذب کے آثار دیکھ کر رحمت الہی آبدیدہ ہو گیا اور بولا، جناب میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ اگر جھوٹ بولتا تو اللہ کے نام پر بولتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ اس کی اس منطق پر میں نے حیرانی کا اظہار کیا تو اس نے فوراً کہا، آپ نے سنا نہیں کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار۔ یہ سن کر میرا شک پوری طرح رفع تو نہ ہوا، لیکن سوچا کہ اگر یہ شخص غلط بیانی سے بھی کام لے رہا ہے تو ایسی عظیم ہستی کے اسم مبارک کا سہارا لے رہا ہے، اس کی لاج رکھنا ہم سب کا فرض ہے۔ چنانچہ میں نے رحمت الہی کو ہفتے کے بعد دوبارہ آنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے خفیہ طور پر اس کے ذاتی حالات کا کھوج لگایا اور یہ تصدیق ہو گئی کہ وہ اپنے علاقے میں نہایت سچا، پاکیزہ اور پابند صوم و صلاۃ آدمی مشہور ہے، اور اس کے حالات بھی وہی تھے جو اس نے بیان کیے تھے۔ اس زمانے میں کچھ عرصے کے لیے صوبائی حکومت نے ڈپٹی کمشنرز کو یہ اختیار دے رکھا تھا کہ سرکاری اراضی کے 8 مربع تک زمین ایسے خواہش مندوں کو طویل میعاد پر دی جا سکتی ہے جو انہیں آباد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے اپنے مال افسر کو بلا کر کہا کہ وہ کسی مناسب جگہ کراؤن لینڈ کے ایسے 8 مربع تلاش کریں جنہیں جلد از جلد زیر کاشت لانے میں کوئی خاص دشواری پیش نہ آئے۔ غلام عباس مال افسر یہ سمجھا شاید یہ اراضی میں اپنے کسی عزیز کو دینا چاہتا ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پکی سڑک کے قریب نیم آبادی میں زمین ڈھونڈی اور رحمت الہی کے نام الاٹمنٹ کی ضروری کارروائی کر کے سارے کاغذات میرے حوالے کر دیے۔ دوسری پیشی پر جب رحمت الہی حاضر ہوا تو میں نے یہ نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کر کے اس مال افسر کے حوالے کر دیا کہ وہ قبضہ وغیرہ دلوانے اور باقی ضروریات پوری کرنے میں اس کی پوری مدد کرے۔ تقریباً 9 برس بعد میں صدر ایوب کے ساتھ کراچی میں کام کر رہا تھا کہ ایوان صدر میں میرے نام ایک رجسٹرڈ خط موصول ہوا۔ یہ ماسٹر رحمت الہی کی جانب سے تھا۔
اس زمین پر محنت کر کے اس نے تینوں بیٹیوں کی شادی کر دی اور وہ اپنے اپنے گھر میں خوش و خرم آباد ہیں۔ اس نے اپنی بیوی کے ساتھ حج کا فریضہ بھی ادا کر لیا ہے اور اپنے گزارے اور رہائش کے لیے تھوڑی سی ذاتی زمین خریدنے کے علاوہ ایک کچا سا کوٹھا بھی تعمیر کر لیا ہے۔ اس خوشحالی میں اسے اب 8 مربوں کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ چنانچہ اس الاٹمنٹ کے مکمل کاغذات اس خط کے ساتھ واپس ارسال ہیں تاکہ کسی اور حاجت مند کی ضرورت پوری کی جا سکے۔ میں یہ خط پڑھ کر کچھ دیر تک سکتے میں رہا۔ میں اسی طرح گمسم بیٹھا تھا کہ صدر ایوب کوئی بات کرنے میرے کمرے میں آ گئے۔ کس سوچ میں گم ہو؟ انہوں نے میری حالت بھانپ کر پوچھا۔ میں نے انہیں رحمت الہی کا سارا واقعہ سنایا تو وہ بھی نہایت حیران ہوئے۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر وہ اچانک بولے، تم نے بڑا نیک کام سر انجام دیا ہے۔ میں نواب صاحب کو لاہور میں ٹیلی فون کر دیتا ہوں کہ وہ یہ اراضی اب تمہارے نام کر دیں۔ میں نے گزارش کی کہ میں اس انعام کا مستحق نہیں ہوں۔ یہ سن کر صدر ایوب حیرانی سے بولے، تمہیں زمین حاصل کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں؟ نہیں سر، میں نے جواباً کہا۔ بوقت ضرورت 2 گز زمین ہی کام آتی ہے اور وہ کسی نہ کسی طرح مل ہی جاتی ہے۔ میری یہ بات سن کر صدر کچھ حیران سے ہوئے کیونکہ زمین حاصل کرنے کے وہ خود بڑے رسیہ تھے۔ تیسرا واقعہ قدرت اللہ شہاب کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک روز میری ملاقاتاً بشیرہ طوائف تھی۔ وہ بڑے ٹھسے سے دفتر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے رنگین لباس سے حنا کے عطر کی باسی باسی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی آنکھیں رت جگے اور رونے کی آمیزش سے سوجی ہوئی ہیں۔ میں اس کا سرسری سا جائزہ لے کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں اور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی جانب ٹک ٹکی لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ بشیرہ طوائف کھنکار کر گلا صاف کرتی ہے، سرکار میری بات سنو۔ اس کی آواز میں ایک بلغمی سا بوجھ اور کھردرا پن ہے۔ کیا بات ہے؟ میری بات سنو سرکار، وہ دوبارہ تھکن آلود آواز سے کہتی ہے۔ سن تو رہا ہوں، کیا بات ہے؟ لیکن بشیرہ مطمئن نہیں ہوتی۔ اس کا مدعا یہ ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کروں، لیکن میں میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی طرف ٹک ٹکی باندھے بیٹھا رہتا ہوں۔ طائف ایک ہچکی لے کر رونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں اور کسی انجانے خوف سے لرز اٹھتا ہوں۔ بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید اس کی آنکھوں سے اچانک آنسو کی جگہ خون کے قطرے یا کچے گوشت کے لوتھڑے گرنے لگیں گے۔ مجھے اپنی جانب متوجہ کر کے بشیرہ طوائف دوپٹے کے آنچل سے آنسو صاف کرتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر اس کی پیشہ ورانہ مسکراہٹ اثر نو نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک میکانیکی عمل ہے۔ اس میں ہونٹوں کے پھیلاؤ کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں۔ سرکار، کل رات میونسپلٹی والوں نے میرے گھر پر چھاپا مارا ہے۔ وہ بات شروع کرتی ہے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ کوئی وجہ ہوتی تو میں کبھی شکایت نہ کرتی، وہ خود اعتمادی سے کہتی ہے۔ میں 12 سال سے اس جگہ پر بیٹھی ہوں، اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں۔ منڈی کا داروغہ، کمیڈی کا انسپیکٹر اور شہر والے سب مجھ سے خوش ہیں، لیکن پانی پت کے پناہ گیر جو اب میرے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں میرے خلاف درخواستیں دیتے رہتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے۔ میں بات کاٹ کر پوچھتا ہوں، میرا ہے سرکار؟ لالا شنکر داس نے میری نتھ اتروائی پر میرے نام کروایا تھا۔ بشیرہ نے اپنی پٹاری سے لالا شنکر داس کے کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ بحالیات کے محکمے سے اجازت لی ہے یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، اس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے۔ سرکار، میں نے پیسہ جوڑ کر حج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ کراچی سے قرعہ بھی میرے نام آ گیا ہے۔ اب اگر میں حج پر چلی گئی تو پانی پت والے کمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیں گے۔ حاضری کا بلاوا تو آ گیا ہے، اگر نہ گئی تو اس کا عذاب کون بھگتے گا؟ آخر میں نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے۔ کیا خدمت کی ہے؟ میں نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے تھیلے سے آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں کو دیے گئے چندوں کی رسیدیں نکال کر میز پر ڈھیر لگا دیتی ہے اور میں ایک عجیب مخمصے میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ یہ عام سی عورت ماہی بے آب کی طرح حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کر سکتا، لیکن جھنگ مگیانہ میونسپلٹی کا قانون اس کا مکان چھین سکتا ہے۔ اگر اس کا مکان چھن گیا تو حج پر جانے سے رہ جائے گی۔ اگر 10 نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکے تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، لیکن ایک طوائف اگر حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزخ کے شعلے کس کے لیے سرد پڑیں گے؟ میں دوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور آغا شجاعت علی صاحب ایس پی کو ٹیلی فون پر یہ صورتحال بتاتا ہوں۔ آغا صاحب بڑے لائق، شائستہ اور نیک خو پولیس افسر ہیں۔ وہ اپنی نرم آواز میں بڑے جذبے سے کہتے ہیں، میں اس قضیے سے واقف ہوں، آپ اسے ضرور حج پر جانے دیں۔
اس کا مکان کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کے مکان کی حفاظت پولیس کرے گی۔ واپس آ کر میں بشیرہ سے کہتا ہوں تم ضرور حج پر روانہ ہو جاؤ، تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہاری واپسی تک پولیس اس کی حفاظت کرے گی، خدا سرکار کو سلامت رکھے۔ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں کی چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتی ہے۔ اندر ہی اندر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے کہوں کہ جب تم حرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی دعا کے 2 لفظ بول دینا، لیکن ڈپٹی کمشنری کا شدید احساس کمتری مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بشیرہ محض طائف ہے۔ اردلی صدیق دیر سے دفتر کے سامنے منڈلا رہا ہے اور میرا اس قدر وقت ضائع کرنے پر بشیرہ کو بڑی سنگ دلی سے گھور رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلے تو اردلی اپنی خالص گڑگانوی زبان میں اسے 2-4 گالیاں بھی سنا دے۔